الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا، اسی بنیاد پر کام شروع کیا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، سر عالم میں جماعتیں بھیجی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ پیسہ کتنا پاس میں ہے، وہ جیب کے یقین پر نہیں، غیب کے یقین پر اٹھاتے تھے۔ وہ ایمان والوں کو خصوصاً علماء کو غیب کی ترغیب دیتے تھے، مغیبات کا یقین، اللہ کے خزانوں پر یقین کرو۔ اگر علماء میں یقین نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ فرمایا تو کفر کعبہ برخیزت کجا باشد مسلمانی، اگر کفر کعبے سے پھیلنے لگے تو پھر اسلام کہاں باقی رہے گا؟ جب علماء میں یہ توکل و طہارت و تقویٰ نہیں رہے گا تو عوام میں کہاں تلاش کریں اس کو؟ پھر بخاری و مسلم تو ہم نے پڑھی ہے، اور بخاری و مسلم کا درس دیکھنا چاہے دوسروں میں تو کہاں نظر آئے گا؟ پڑھی ہم نے، یہ کھائیں ہم موٹا کوئی اور ہو جائے، دوا پیے کوئی اور، صحت کسی اور کو ملے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی جو دوا کھائے گا اس کو صحت ملے گی، جو کھائے گا وہ اس کا پیٹ بھرے گا، جو بخاری اور مسلم جس نے پڑھی ہوگی وہ عمل کرے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، یہ دعوت و تبلیغ کا فکر ایک عالمی فکر ہے، اسی فکر کے لیے اللہ نے ان علماء کو پیدا کیا ہے۔ علماء ایک عالم ایک عالم ہے، عالم وہ ایک عالم ہے، یہ عالم صغرا ہے، وہ ایک عالم کبرا ہے۔ ایک عالم ایک عالم ہوتا ہے۔ ایک مولانا الیاس صاحب کھڑے ہوئے تو یہ آج اللہ نے ان کی ایک کی فکر پر لاکھوں کو کھڑا کیا ہے، لاکھوں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، بہت سے حضرات نے دیکھا، سبھی حضرات نے دیکھا ہے، قریب کا زمانہ ہے، جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو گئے اور بمبئی تشریف لائے تو ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، 200 روپے تنخواہ تھی ان کی، اس زمانے میں اتنی ہوتی تھی۔ جب ان سے کہا بھائی تم سال لگا دو جماعت میں، تو جیسے ہمارا مزاج ہوتا ہے مولوی صاحبان کا، بڑے چڑچڑائے، بڑے انہوں نے آنکھ دکھائی، کہا جو ہم کر رہے ہیں دین کا کام نہیں ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ کیا کام ہے؟ یہ بھی تو دین کا کام ہے، یہ اور کیا کام ہے؟ اور کیا تبلیغ کرتے ہو؟ ڈرا دیا، دھمکا دیا۔ وہ ان کی برادری کے لوگ لگے ہوئے تھے، پالنپور کے کافی لوگ، بڑے بڑے بزرگ بھی لگے ہوئے تھے۔ ایک بزرگ نے ویسے گھر تھے مولانا کے، بے تکلفی بھی تھی، رشتہ داری بھی تھی، قوم کے آدمی بھی تھے، گھر گئے، بات چیت کرتے رہے، کہنے لگے مولوی صاحب آج ایک قصہ پیش آ رہا ہے، تو ایک ڈاکٹر ہے وہاں ہمارے محلے میں، اس کے پاس بہت سے بیمار بیٹھے، کسی کے سر کا درد ہے، کسی کا پیر کا درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کا نزلہ بخار سردی ہو رہی ہے، وہ دوائیاں دے رہے ہیں۔ ایک عورت چیختی چلاتی روتی ہوئی آئی کہ اس کے شوہر کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور گھر میں کوئی ہے نہیں، اگر اسے جلدی نہ دیکھا جائے تو شاید موت اور مر جائے۔ اور ڈاکٹر کہتا کہ میں یہاں بیماری دیکھ رہا ہوں، میں کیا کام کر رہا ہوں، مجھے نہیں فرصت وہاں جانے کی، تو کیا کرنا چاہیے اس ڈاکٹر کو؟ تو مولانا نے کہا لا حول ولا قوت، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، فوراً بھاگنا چاہیے اس کو، بھائی مرنے والوں کو بچانا چاہیے، اس کے سر کا درد تو بعد میں بھی چلا جائے گا، اسے نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، بعد میں بھی علاج ہو سکتا ہے، تو بیچارہ مر رہا، فوراً جانا چاہیے۔ کہنے لگے مولوی صاحب آپ تو ان بچوں کو لیے بیٹھے جو بعد میں جا کر مکلف ہوں گے اور فریضہ عائد ہوگا، اب تو امت کے کروڑوں مسلمان بغیر کلمہ نماز کے مر کے قبروں میں چلے جا رہے ہیں، ان کا ایمان خطرے میں ہے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ تو مولانا کا بات تو صحیح ہے، بے شک یہ آئندہ چل کر کے مکلف بنیں گے، اس سے علم کی حفاظت ہوگی، یہ ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، 1000 بار ضروری ہے، لیکن فرض کس پر ہے؟ مکلف تو وہ ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں، اور وہ 1-2 نہیں کروڑوں، اور ہر شہر میں، نہ اس سے دلی بچی ہوئی ہے، نہ بمبئی، نہ بنگلور، نہ مدراس، نہ کلکتہ، کمیونسٹ کی ہوائیں چل رہی ہیں، دہریت کی ہوائیں چل رہی ہیں، خدا کا انکار کھلم کھلا کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف عیسائی مشینری کام کر رہی ہے، ایک طرف دنیا کی عیاشی اور عام طلبی نے اتنا گم کر دیا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کا مقصد ہی بھلا چکا ہے۔
کہ جماعت گشت کر رہی تھی ایک پارک میں 2-3 نوجوان شراب پی رہے. جماعت بھی تو جیسے بھاگ جاتے سب بھاگ گئے. ایک آدمی مل گیا, ایک نوجوان, آدھی شراب پی, آدھی بوتل ہاتھ میں تھی. بات کی تو اس نے شراب کی بوتل پھینک دی اور وہ مسجد میں آ گیا. اس نے وضو کیا, بیان سنا. بیان کے بعد اس نے کہا 3 دن میں بھی جماعت میں چلوں گا. جب اس کے 3 دن پورے ہو گئے تو وہ تیسرے دن جب واپسی کا وقت تھا, چوتھا دن, تو بڑا بلبلا کے رو رہا تھا, ہک کے رو رہا تھا. امیر صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے امیر صاحب آپ نے مجھے بڑی ہلاکت سے بچا لیا. وہ سمجھے بے شک وہ شراب پی رہا تھا, بڑے گناہ کی بات تھی. ہاں بھائی توبہ کرنا چاہیے, شراب نہیں پینا چاہیے. کہنے لگے نہیں امیر صاحب اس کے پیچھے اور بھی ایک راز تھا. یہ کیا راز تھا؟ کہا میں اس شہر کا بڑا رئیس کا بیٹا تھا, بڑے مالدار کا بیٹا تھا, تربیت میری ہوئی نہیں, باپ کا انتقال ہو گیا, ساری دولت پینے کھانے اور کھیلنے میں میں نے برباد کر دی. اب صرف ایک گھر باقی رہ گیا ہے اور ایک میری بوڑھی ماں ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ گھر بیچ کر اس کو بھی عیاشی میں لگا دوں, لیکن ماں کہتے ہیں کہ بیٹا گھر بک جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ بھوکے پیاسے صحیح لیکن گھر میں تو ہیں. اب میں نے اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے, ماں رکاوٹ بن رہی ہے گھر بیچنے کے لیے. تو دوست نے کہا کہ ماں کو قتل کر. کہا ماں کو کیسے قتل کریں؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے, تم شراب پیو اور پوری طرح شراب پی جاؤ, تمہاری عقل جاتی رہے گی, ماں کو قتل کر دینا. اس نوجوان نے کہا اسی نیت سے آج میں شراب پی رہا تھا, اگر آدھا گھنٹہ بھی تاخیر ہوتی تو شاید میں اپنی ماں کو قتل کر دیتا تھا. اس وقت اللہ نے آپ کو بھیجا فرشتہ بنا کر کے. میرے دوستوں بزرگوں اور بھائی, یہ قصہ معلوم ہوتا ہزاروں نوجوانوں نے اپنی زندگی اسی طرح برباد کر رکھی ہے اور بوڑھوں نے برباد کر رکھی ہے. اور یہ جتنے یہ ایکسٹینشن ہیں اور جگیاں ہیں, یہاں ذرا گشت کر کے آپ دیکھیں گے, یہاں یہودیت پھیل رہی ہے, نصرانیت پھیل رہی ہے, لوگ کوڑیوں کے دام ایمان کو خرید رہے ہیں, جہریت پھیل رہی ہے. میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں, یہ کام پوری امت کا کام ہے اور اس کے ذمہ دار علماء حضرات ہیں, ائمہ حضرات ہیں, قرآن پاک کے حاملین اور قرآن پاک کے حافظ اور اٹھانے والے ہیں. یہ اول نمبر پر ہیں. یہ اگر مسجد وار جماعت کے ساتھ رہیں اور ایک ایک کے گھر پر جائیں, ایمان کی عظمت بتائیں, ایمان کی قیمت بتائیں, تو میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں, لاکھوں کو ٹھکرا سکتا ہے, ایمان کی حفاظت کرے گا. آج ان کے پاس جانے والا کوئی نہیں. آج ہمیں اپنی مصروفیت ہے, ان غریبوں مسکینوں کے پاس جانے کی کسی کو فرصت نہیں ہے. ان جھگیوں میں جانے کو اپنے انسلٹ سمجھتے ہیں, ان ایکسٹینشنوں میں جانے کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عیسائیت پھیلتی ہے, نصرانیت پھیلتی ہے, دہریت پھیلتی ہے, خدا کا انکار کرنے والے ہماری اولاد میں کھڑے ہوتے ہیں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جب دعوت کی محنت ہوتی ہے تو خدا دہریت کے اندر سے ایمان والوں کو پیدا کرتے ہیں, اور جب دعوت کی محنت چھوٹتی ہے ایمان والوں میں دہریے کھڑے ہوتے ہیں. ایک جماعت انگلینڈ گئی اور ایک گھر پر خصوصی ملاقات کی, ان سے ملاقات کی تو مرد کے ساتھ اس کی بیوی بھی ساتھ آ کر بیٹھ گئی, اور وہ اسکارٹ پہنے ہوئے, ہاں گھٹنوں کے اوپر تک کا نکر چڈی پہنے ہوئے اور ہاف کرتا پہنے ہوئے, عورت ساتھ آ کے بیٹھ گئی. اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی بات کر کے اس مرد کو باہر لیا, بات چیت کی کہ ہندوستان کے کون سے گھرانے سے تعلق ہے, تو معلوم ہوا کہ ہندوستان کے بہت بڑے علم کے گھر سے ان کا تعلق. ان کے گھر کے سب افراد علماء ہیں, لیکن ماحول نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جس کو تصور نہیں کر سکتے. ابھی قریب دنوں میں بنگلور میں ایک دجال, ایک سی بابا کے نام سے مشہور ہے, لوگ امریکہ اور انگلینڈ سے آتے ہیں. بہرحال کچھ جعلی چیزیں وہاں دکھائی جاتی ہیں جس کے لیے سب آتے ہیں, اور سب کو اس نے دھوکہ دے رکھا ہے. وہاں آنے جانے والوں میں ایک دکان وہاں ہمارے ایک دوست کی ہے, جماعت کے ساتھی کی. وہاں ایک صاحب ہے, انہوں نے کچھ خریدا تو دکان والا چونکہ دعوت سے منسلک تھا, اس نے تھوڑی سی بات کی
کہا بھائی تم مسلمان ہو، اس کے پاس آنے کی کیا ضرورت؟ کہا نہیں، سکون کی تلاش میں آئے. اس کو بات چیت کی، بنگلور کا مرکز کمار پیٹ ہے، وہاں لے کر آئے. ایک رات اس نے گزاری، دوسرے دن پھر وہ رہا وہیں. اس سے معلوم کیا تو وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں ہے، جن کے اکابر میں سارے ہندوستان میں علم کی دولت بانٹی تھی، ایمان کی دولت بانٹی تھی، تصوف و تقوی تقسیم کیا تھا، معرفت و شریعت کو تقسیم کیا تھا. ان کی نسلوں میں جب دعوت کی محنت نہ ہوئی تو وہ وہاں پہنچ گئے. تو میرے دوست بزرگ اور بھائیوں، ان غریبوں تک پہنچنا یہ ہمارا ایک فریضہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعوت دینا یہ اس امت کے ذمے ہے. ساری دنیا میں کہیں ایک بھی کافر بے ایمان کے مر جائے اور اس تک دعوت نہ پہنچی ہو تو پوری امت گنہگار ہے. امت کے عوام بھی، امت کے خواص بھی، امت کے علماء بھی، پوری امت گنہگار ہے. کیونکہ دعوت دینا یہ ہمارا اپنا کام ہے. اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، نبیوں کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا ہے. کام ہمارے ذمے ہے، دعوت کا کام بھی ہمارے ذمے ہے، تبلیغ کا کام بھی ہمارے ذمے ہے، تعلیم کا کام بھی ہمارے ذمے ہے، سب کام ہمارے ہی ذمے ہیں. حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تعلیم ضروری ہے کہ تبلیغ ضروری ہے؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی کھانا ضروری ہے کہ پانی ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے؟ کہ دونوں ضروری ہیں. کہ دونوں ہی ضروری ہیں اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہیں. تبلیغ کوئی کام، تبلیغ میں کوئی لگا ہوا ہے تو وہ کوئی اپنے گھر کا کام نہیں کر رہا ہے اور اپنے گھر کے لیے نہیں کر رہا ہے. اور تعلیم میں کوئی لگا ہوا ہے تو وہ اپنے گھر کا کام نہیں کر رہا، اپنے گھر کے لیے نہیں کر رہا ہے. وہ بھی دین کی حیات کے لیے ہے، یہ بھی دین کی حیات کے لیے ہے. یہ بھی رسول اللہ کا کام ہے، وہ بھی رسول اللہ کا کام ہے. ایک کو آگے کر دینا، ایک کو پیچھے کر دینا، ایک کو ہٹا دینا، ایک کو گرا دینا، میرے دوست بزرگ اور بھائیوں، یہ رسول اللہ کے کام کی توہین ہے. یہ کسی اور کا کام تو ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، جس سے دنیا میں دین پھیلے گا، جس سے دنیا میں دین باقی رہے گا، جس سے دنیا میں دین بڑھتا چلا جائے گا. اقوام عالم کو خدا ہدایت کی دولت سے نواز دیں گے. اس کے لیے میرے دوست بزرگ اور بھائیوں، جیسے میں نے عرض کیا، ہماری بنیاد مال پر نہیں ہے، ہماری بنیاد پیسے پر نہیں ہے، ہماری بنیاد کسی علاقے پر نہیں ہے، ہماری بنیاد کسی ادارے پر نہیں ہے. ہماری بنیاد پورے عالم کے لیے. ہم پورے عالم کے لیے. اللہ جل شانہ نے اپنی نسبت پوری انسانیت کے ساتھ کی ہے کہ وہ رب الناس، تمام انسانیت کے رب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت ہیں تمام انسانیت کے لیے. بِعِثَ إِلَىٰ كَافَّةِ النَّاسِ، پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے. اور کعبۃ اللہ وہ قیام للناس، پوری انسانیت کے لیے کعبہ ہے وہ. اور قرآن ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور یہ امت اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے نفع رسانی کے لیے پہنچائی، بھیجی گئی ہے. اس کی نسبت اللہ نے اپنی نسبت کے ساتھ ملایا ہے. وہ انسانیت کے رب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانیت کے لیے رحمت ہیں، اور کعبہ وہ انسانیت کے لیے قیام گاہ ہے، اور قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ امت پوری انسانیت کے لیے بھیجی گئی. تو میرے دوست بزرگ بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں ہمیں یہ فکر نصیب ہوا ہے کہ ہم پورے عالم کو سوچیں گے. اندر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، سارے جہاں کا درد، ساری قوموں کا درد، سارے ملکوں کا درد ہمارے سینوں میں ہو، اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہو، محنت کی جا رہی ہو، دعائیں مانگی جا رہی ہو. پھر میرے دوست بزرگ بھائیوں، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. علی گڑھ یونیورسٹی میں جب جماعت گئی، ایک صاحب سے کہا تم فرانس جانے کی نیت کرو. وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے میرا باپ زمیندار، دلی تک جانے کا کرایہ میرے پاس نہیں، میں فرانس جاؤں گا. کہنے لگے اللہ پہ بھروسہ کرو. اس طالب علم نے ہنستے ہوئے ارادہ کر لیا، چلو وہ ملا جی کہہ رہے ہیں تو کیا بات ہے، نیت کر لی. اللہ نے فراغت کے بعد حکومت کے خرچ سے 2 سال کے لیے وہاں بھیجا.
اور اب ماشاءاللہ پورے عالم کا فکر لیے پھر رہے. اللہ جسے چن لے، جس کا انتخاب ہو جائے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے؟ تو میرے دوست بزرگوں بھائیوں، شرط یہ ہے کہ ہمارا جذبہ، ہمارا شوق، ہمارا فکر عالمی ہوگا تو اللہ تعالیٰ عالم کے اعتبار سے قبول فرمائیں گے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے. ایک آدمی نے حافظ قرآن بننے کی نیت سے الف با تا شروع کیا، دوسرے دن موت آ گئی، قیامت میں حافظ قرآن کی صفوں میں اس کو بھی کھڑا کریں گے. تہجد کی نیت کی، سو گیا، اذان ہو گئی، جب اٹھے گا تو پوری تہجد کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. ایک آدمی نے شہادت کی نیت سے اللہ کے راستے میں چلا، لیکن موت گھر پر آ گئی، کل قیامت کے دن شہیدوں میں کھڑا کیا جائے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، نیت پر اللہ فیصلے فرماتے ہیں. ہماری نیت ہو تو پورے عالم میں چلیں گے، پورے اقوام میں چلیں گے، پورے ملکوں میں چلیں گے، اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے پہنچا دیں گے. اور نہ بھی پہنچے تو اجر و ثواب تو ملے گا ہی. تو میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، حضرت مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب، مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اجمعین، یہ سب حضرات بھی ہماری طرح کے عالم تھے. انہوں نے وہی بخاری مسلم پڑھی تھی، انہوں نے وہی تفسیر و جلالین پڑھی تھی. فرق کیا تھا؟ انہوں نے فکر عالمی کیا، اللہ نے ان کا فیض پورے عالم میں پہنچایا. جیسے مولانا عمر صاحب کے بارے میں نے عرض کیا، انہوں نے 40 دن کی نیت کی نکلے اور موت تک کہتے تھے میرے 40 دن آج تک پورے نہیں ہوئے. بے شک وہ بمبئی کی ایک مسجد میں امامت کر لیتے، ایک محلے کو بہت فائدہ ہوتا تھا. ممکن ہے 150 حافظ قرآن بھی بن جاتے، 150 صحیح راستے پر پڑھ بھی جاتے ہیں، لیکن دعوت میں لگنے کا کیا فائدہ ہوا؟ 150 کو فائدہ پہنچا کیا؟ لاکھوں کو فائدہ پہنچا، ملکوں کو فائدہ پہنچا، قوموں کو فائدہ پہنچا. اور یہ ہمارے حضرات